السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں انیک ناجی آفیشیل یوٹیوب پر۔ آج 5 اگست 2020 ہے، یعنی کہ 5 اگست 2019 کو مودی نے جو قبضہ کیا تھا کشمیر پہ، جو سٹیٹس بدلا تھا، اس کو آج 1 سال مکمل ہو گیا ہے۔ ایک طرف تو وہ روٹین کی باتیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں، یعنی کہ ابھی زی نیوز نے جیسا کہ بتایا کہ شفقت امانت علی کو 3 کروڑ 80 لاکھ روپے دیے گئے ہیں اس گیت کے جو کہ انہوں نے گائے ہیں۔ یہ ایک طرف تو ہماری یہ ایکٹیویٹیز ہے نا، لیکن اس کو ذرا اگر ٹھہر کے ہم دیکھیں کہ یہ فارن پالیسی ہو یا فارن پالیسی کا کوئی ایک جزو، یعنی یہ کہ وہ کشمیر یا افغانستان سے جڑا یا امریکہ یا کسی اور ملک سے جڑا، یہ کون لوگ ہیں جو یہ پالیسیز بنا رہے ہیں؟ یعنی ہم لوگ بنیادی طور پہ کیا ہیں؟ ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے بازاروں میں اگر دودھ خالص مل جائے تو یہ ایک خبر ہوتی ہے۔ یہ بات عام ہے کہ خالص دودھ اگر شہر میں مل جائے تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ شہد اگر خالص مل جائے تو یہ بھی ایک خبر ہوتی ہے، کیونکہ اگر آپ کو کوئی خالص شہد لا دے تو آپ اس کے احسان مند اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ اور میں دونوں جانتے ہیں کہ یہاں کے بازاروں میں جو بکتا ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، شہد نہیں ہے۔ ہم کوئی سبزی، کوئی یعنی روٹین کی چیز، دوائیاں تک ہم بلیک کرتے ہیں، جعلی بناتے ہیں۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ ان تمام تر برائیوں کے ساتھ ہم لوگ، لطف کی بات ہے کہ ہم سے بڑا پارسا بھی کوئی نہیں ہے۔ یعنی یہ کہ ہم یہ تمام یہ ملاوٹ، یہ جھوٹ، یہ یعنی جائیدادوں پر قبضے اور شہیدوں کے خون بیچ کر، غریبوں کے بچوں کو تاریک راہوں میں شہید کروا کے ان کا خون بیچ کر ہم کیریئر بنانے والے لوگ، اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے والے لوگ، یہی لوگ ہیں نا ہم۔ تو ہماری ان پالیسیز کا یعنی جس طرح کی ہوں گی کامیاب، ان کی کامیابی آپ کے سامنے ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ جس وقت ریسنٹ ہسٹری کی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو کہ نیوکلیر ڈیوائس دونوں ملکوں نے ٹیسٹ کیا، گولڈن جوبلی ہوئی، اور اس کے بعد واجپائی یہاں چل کر آیا، وہ ہمیں راس نہیں تھی عزت۔ ہم نے کہا کہ نہیں، پہلے کشمیر، پہلے کشمیر، پہلے کشمیر۔ پرویز مشرف ریکارڈ پہ ہیں، انہوں نے کہا کہ بڑی اچھی باتیں ہو رہی تھیں، ٹریڈ کی باتیں ہو رہی تھیں اور ہونی بھی چاہیے۔ ہم نے کہا کہ ادھر واپس آؤ، ایسے کر کے انہوں نے، ہم نے کہا یہاں پہ واپس آؤ، واپس آؤ، کشمیر کو کہاں بھول گئے۔ اچھا، یہی پرویز مشرف بعد میں انہوں نے 20 جنوری 2004 کو معاہدہ اسلام آباد خود لکھ کر دے دیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی اگر سویلین کوئی لیڈر اگر کوئی پریکٹیکل ریالٹیز کو سامنے رکھ کے پالیسی کو ترتیب دیتا ہے تو ہم نسیم حجازی کے ناولز اور اپنے خوابوں کو اکٹھا کرتے ہیں، اس میں سے اپنی ایک نئی حقیقت نکال کر اس کو غدار کہتے ہیں اور بعد میں خود قبضہ کر لیتے ہیں۔ اور جب قبضہ کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ جس کو ہم غدار سمجھ رہے تھے وہ تو بہت بہتر شرائط پہ ہمیں بہتر ایک معاہدہ ہمارا کروا دیتا، ہم تو اس سے کہیں نیچے گر کے۔ اب یہ حال ہی میں دیکھیے، نریندر مودی لاہور آیا، ہمیں اچھا نہیں لگا، ہم نے اس کو مودی کا یار بنا دیا ہے۔ وہی لوگ جنہوں نے کہا کہ مودی کا یار ہے نواز شریف، انہی لوگوں نے بعد میں آپ کے اور میرے سامنے آ کے دعائیں مانگی کہ نریندر مودی الیکشن جیتے اور حکومت بنائے۔ ہم نے دعائیں مانگی۔ وہی نریندر مودی جب آیا دوبارہ واپس، اس نے ہمارا فون سننے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد اس نے ظاہر 5 اگست کا اقدام کیا، جب 24 جولائی کو عمران خان صاحب واپس آئے اور کہا کہ میں ورلڈ کپ سے بڑی فتح لے کر آ رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ وہی لوگ جو کہہ رہے تھے کہ نواز شریف کو مودی کا یار، میں کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا، نہ یہاں پہ جمہوریت خالص رہی، نہ یہاں امریت خالص ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، 1965 کی جنگ ہوئی، وہ تمام بنگالی جو پاکستانی فوج میں شامل تھے اور انہوں نے انڈین فوج سے لاہور میں لڑتے ہوئے، لاہور کو بچاتے ہوئے وہ شہید ہوئے۔ ان کی قبریں آج بھی لاہور کے پرانے ایئرپورٹ پہ، پاک فوج کی آپ جائیں، اس قبرستان میں پورا ایک حصہ مختص ہے بنگال ٹائگرز کے نام سے، پاک آرمی کا وہاں پہ ایک، یعنی ان کے سائن کے ساتھ ان تمام لوگوں نے لاہور کو بچاتے ہوئے وہ شہید ہوئے تھے۔ آپ نے کسی 6 سپٹمبر کو ان بنگالی سپاہیوں کا ذکر سنا؟ کہ کچھ بنگالی بھی تھے جو لاہور کو بچا رہے تھے۔ دوسری طرف آپ حالت دیکھیے کہ برطانیہ میں جو دوسری جنگ عظیم میں وہ ہندوستانی جو جرمنوں سے لڑے تھے، یعنی آکوپائڈ کالونی کے لوگ، ان کے یعنی جو سبجیکٹ تھے، وہ جو جرمنوں کے خلاف لڑے تھے، آج ان کی 4تھی نسل بھی آپ کو برطانیہ میں ملے گی اور فخر سے بتائے گی کہ ان کے دادا پردادا کو یعنی وکٹوریا کراس تک ملے ہندوستانی سپاہیوں کو، ہائیسٹ۔ پھر اس کے علاوہ دوسرے ان کو ایوارڈز ملے۔ یعنی اب فارمر کالونیز کے لوگ جو ان کے لیے کبھی لڑے تھے وہ ان کی عزت آج تک کرتے ہیں۔ ہمارے اپنے ملک کے لوگ تھے بنگالی، ہم انہیں بھول چکے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ وہ معصوم کشمیری جن بھارتی افواج کے مظالم کا شکار ہوئے، ان کی تو یعنی ظلم کا کیا کہنا، میں مزید کیا بتا سکتا ہوں، آپ پہلے سے جانتے ہیں، لیکن ان کا بھی سوچیے۔ یعنی ایک شیخ رشید کو آپ باقی مخالفت کیجئے، میں بھی کرتا ہوں، لیکن یہ کہ کم از کم اس میں یہ تو ہمت ہے نا کہ ایک مرتبہ نہیں، وہ متعدد مرتبہ اپنے انٹرویوز میں یہ کہہ چکے ہیں کہ بڑے فخر سے بتا چکے ہیں کہ وہ بھی 90 کی دہائی 80 کی دہائی میں جہادی کیمپ چلاتے رہے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ وہ تمام جہادی کیمپ میں وہ لوگ جن کو بھرتی کیا گیا، غریب مزدوروں کے بچے، چوکیداروں کے بچے، ریڑھی بانوں کے بچے، یعنی کسانوں کے بچے،
جن کو بھرتی کیا گیا جہاد کے لیے، پہلے افغانستان بھیجا گیا، کشمیر بھیجا گیا، یہ تو بیچارے وہ لوگ ہیں جن کو یعنی شہادت پہ ان کی کیا شک ہو سکتا ہے، لیکن یہ تاریک راہوں میں مارے گئے اس لیے کہ آج ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں، ان کو یاد کرنے والا بھی کوئی نہیں. مطلب وہ تمام لوگ جو یعنی اور ان کا خون بیچ کر یعنی جن کے مطلب گھروں کے ان کے چراغ اجڑ گئے، چشم و چراغ، ان کو بیچ کر جن سیاستدانوں نے اپنے کیریئر بنائے، جن دینی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے اپنے محل بنا لیے، ان بچوں کو بیچ کر کیریئر تو ان کے بن گئے. تو جہاں پہ نہ جمہوریت خالص نہ آمریت خالص، وہی پرویز مشرف صاحب آئے، اب آ گئے ہیں تو کالا باغ ڈیم بنا دو. وہاں پہ وہ کہتے ہیں میں کنسنسس ڈیولپ کرنے چلا گیا تھا، یعنی میں نے سوچا کہ میں لوگوں کو اکٹھا کر کے پہلے ان کی حمایت لوں، اس کے بعد میں کالا باغ ڈیم کا اعلان کروں. انہیں کسی نے یعنی یہ خیال نہیں آیا کہ جب انہوں نے آ کے حکومت سنبھالی تھی، کیا انہوں نے لوگوں کی حمایت سے سنبھالی تھی؟ کیا لوگ ان کی حمایت میں جلوس نکال رہے تھے پنڈی میں، لاہور میں، کراچی میں کہ آئیے اور آ کے ہمیں ان عذابوں سے نکالیے؟ کوئی نہیں کہہ رہا تھا. جب آپ آ گئے ہیں بھائی تو اپنی خالص آمریت کیجیے، اور کم از کم اور کچھ نہیں، ملک کے لیے ڈیم ہی بنا دیں. کشمیر تو آپ نے کیا لینا، وہ بھی نہیں ہو سکا. تو یہی بنیادی طور پہ جس قوم کا ہمارا، جس میں اور آپ ہم سب شامل ہیں، معاف کیجیے گا، ہمارا کاروبار جھوٹ ہے. ہم رشتوں کو بیچتے ہیں، ہم دوستیاں بیچتے ہیں، ہم جھوٹ ملاوٹ بیچتے ہیں. اس کی وجہ بے شک انسیکیورٹی ہے کہ چونکہ کسی طرح کی کوئی سیکورٹی یہاں کسی کو ہے نہیں، تو وہ پیسے کے لیے، دولت کے لیے، اقتدار کے لیے ہر چیز برائے فروخت لیے ہر شخص یہاں پہ کھڑا ہے. لیکن جو شخص جتنی بلند نعرے لگا رہا ہے حب الوطنی کے اور یہ کہ دوسروں پر جو کردار کشی کر رہا ہے، اتنا ہی بڑا بھکاری خود ہے. یعنی اتنا ہی بڑا وہ، آپ اگر جا کے دیکھیں اس کے اندر تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ خالی ڈھول ہے جو بج رہا ہے. تو میرا خیال ہے آج اس بات کا اختتام کرتے ہیں کہ جب تک ہمارے رویے جعلی ہیں، ہمارے بازاروں میں جھوٹ بکتا ہے، ہماری عدالتوں میں انصاف بکتا ہے یا جھوٹ بکتا ہے، یا آپ خود بہتر جانتے ہیں، ہمارے ہاں آئین کا جو احترام کیا جاتا ہے یہ بھی آپ جانتے ہیں، خود آمریت آ کے جس طرح وہ اپنے آپ کو خالص کرتی ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں. تو یہ جو خوابوں میں رہنا، نصیب جازی کے ناولز میں رہنا، ڈراموں کو دیکھ کر ان کو حقیقت تصور کر لینا، اور یہ تصور کرنا کہ دنیا ہماری ان باتوں کو مان بھی جائے گی، ہمیں عزت دے گی، بالکل نہیں دے گی. ہم نے جو عزت 70-72 سال میں کمائی ہے دنیا میں، وہ ہمارے پاسپورٹ سے ظاہر ہے. وہی عزت ہے جو ہمارے آپ کے پاسپورٹ کی عزت ایئرپورٹس پر ہے، وہی عزت دنیا میں ہماری ہے، اور اسی طرح کی عزت ہماری رہے گی. ملک پہلے بھی ہمارے سے آگے جاتے رہے ہیں، آئندہ بھی آگے جاتے رہیں گے. وجہ صرف سمپل ہے، دودھ دہی کی ایک دکان، پرچون کی ایک دکان نہیں چلتی جہاں پہ اونرشپ کلیئر نہ ہو کہ یہ ہے کس کا. یہ جو دکان چلا رہا ہے بندہ، یہ جو گھر چلا رہا ہے بندہ، یہ ہے کس کا، کنٹرول کس کے پاس ہے. وہ جب تک واضح نہیں ہوگا، دنیا ظاہر ہے کہ یعنی کنفیوژن، آدھا ادھر آدھا ادھر، اس کے نتائج یہی ہوں گے جو آج ہیں. بہت دکھ، بہت کرب کے ساتھ کشمیری بھائیوں کے ساتھ، جو بہنوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، ہم ان پر دکھ کا اظہار کر سکتے ہیں، یا یہ کہ جیسے کہ بتایا کہ خبر شفقت چیمہ کو 3 کروڑ 80 لاکھ روپے دے کے گانا ریکارڈ کر سکتے ہیں. اس سے زیادہ ہمارے بس میں نہیں ہے. یہی بات اگر کوئی سویلین لیڈر 20 یا 25 30 سال پہلے کہہ رہا تھا تو وہ غدار تھا. یہی بات چونکہ آج کے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں تو یہ حب الوطنی کی مثال ہے، لہٰذا یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن میں آپ کو فیوچر بھی بتا دوں، ہمارے ماضی سے مختلف نہیں ہو سکتا اگر ہم نے غلطیاں بھی وہی کیں جو ہم ماضی میں کرتے رہے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے انیک ناجی آفیشیل.